الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جس طرح سانحہ کربلا مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نہایت ہی سنگین واقعہ ہے، آج جب ہم نگاہ بصیرت سے فلسطین بالخصوص غزہ کی جانب دیکھتے ہیں تو کربلا کی روح تازہ ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ غزہ میں معصوموں اور بے قصوروں کا قتل عام جاری ہے اور عالمی برادری کا ضمیر وقت کی قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ اس سے نہ تو معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور نہ ہی لاشوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ عالمی ادارے بھی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف گزشتہ سال نومبر میں بنیامین نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے بعد کوما میں چلی گئی۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عالمی اداروں، رہنماؤں، طاقتوں کی جانب سے وقتاً فوقتاً انسانی حقوق کی دعائی دینا ریاکاری اور ڈھکوسلے کے سوا کچھ نہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کا خون ناک نیتن یاہو کی گردن پر تو ہے ہی، ان اداروں، رہنماؤں اور طاقتوں کی گردن پر بھی ہے جو اگرچہ اسرائیلی مظالم کے خلاف بعض اوقات ہلکی پھلکی آواز میں احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انسانیت کے حقیقی علمبرداروں کو اب یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ عالمی اداروں کو مکفل کر دیا جائے اور انصاف، انسانی حقوق، مساوات اور اس قسم کے دیگر لبھانے والے الفاظ عالمی لغت سے حذف کر دیے جائیں۔ اب ان کی کوئی معنویت اہمیت نہیں رہ گئی۔ امریکہ، یورپ اور مغربی ممالک تو بے حسی، بے غیرتی کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں اور وہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی میں پوری مملکت فلسطین کے بےتاج بادشاہ بن جائیں۔ یہی صورتحال مسلم اور اسلامی ملکوں کی بھی ہے۔ انہیں بھی فلسطینیوں کے خون کے دریا دکھائی نہیں دیتے۔ وہ پرسائی بزرگی کا لبادہ اوڑھے بے ضمیر دنیا کی آغوش میں محو استراحت ہیں۔ جب تاریخ صفحات خون سے تحریر ہوں اور صدیاں گواہی دیں کہ مظلومیت کا استعارہ کربلا ہے، تو پھر ہر وہ جگہ جہاں ظلم بے لگام ہو، جب بھوک انسان کی روح کو نگلنے لگے، جب بچوں کے بگڑتے چہرے لاشوں میں بدل جائیں، جب ماں کی گود قبر کی خاموشی میں تحلیل ہو جائے، جب ماؤں کی آنکھیں زمین کو ہلا ڈالیں اور جب دنیا کی مجرمانہ خاموشی انسانیت کے تابوت پر آخری کیل ثابت ہو، تو سمجھ لیجئے کہ زمین پر کربلا برپا ہو چکی ہے۔ آج جب ہم نگاہ بصیرت سے فلسطین بالخصوص غزہ کی جانب دیکھتے ہیں تو کربلا کی روح تازہ ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ غزہ کربلا ہی کی بازگشت ہے، وہی پیاس، وہی محاصرہ، وہی استقامت، وہی مظلومیت، وہی انسانیت کا کچلا جانا، اشیاء خورد و نوش ناپید، پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے بچے، بھوک سے بلکتے بچے، ماؤں کی آہیں، وہی جلتے خیمے، وہی کٹتے معصوم، وہی خاموش دنیا۔ ایسی صورتحال میں غزہ کا ہر چہرہ میں کربلا کے پیاسے لبوں کی یاد دلاتا ہے۔ اگر کسی کو کربلا میں ایک صحرائی سانحہ لگتا تھا تو وہ آئیں اور غزہ کی گلیوں میں ہچکیوں سے بلکتے بچوں، اجڑی ہوئی مسجدوں، پیاس سے تڑپتی ماں کی ہوش کو دیکھیں جو شب و روز موت کے سائے اور بمباری کی گونج میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ ہر منظر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کی صدائے حق کی تفسیر نظر آئے گا۔ یہ صرف ایک انسانی المیہ نہیں، یہ ضمیر امت کے لیے ایک اعلان ہے کہ غزہ آج 21ویں صدی کا کربلا ہے۔ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جنگ نہیں، ایک نسل کشی ہے، ایک محاصرہ نہیں بلکہ مکمل تباہی کا منصوبہ ہے۔ یہ کوئی علاقائی تنازع نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ غزہ ایک ایسا خطہ ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے سیاسی قید میں ہے۔ اسرائیلی محاصرہ،
زمینی ناکہ بندی، بحری راستے کی بندش، اقتصادی ناکہ بندی، فضائی بمباری نے اس چھوٹے سے خطے کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل بنا دیا۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عرب ممالک، دیگر اسلامی ممالک اپنی سیاست کی مسئلہ کے باعث غزہ کی مدد سے گریزاں ہیں، جبکہ اسرائیلی عالمی حمایت کے بل پر ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ غزہ پر صہیونی ریاست نے ایسا محاصرہ قائم کر رکھا ہے جو انسانی حقوق، بین الاقوامی قوانین اور انسانی ضمیر کے ہر پیمانے کو روند چکا ہے۔ مہینوں سے جاری اس محاصرے میں پانی، خوراک، ادویات، بجلی اور ایندھن تک کی فراہمی بند ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے محض مذمتی بیانات تک محدود ہیں۔ ہزاروں بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کے لیے دودھ نہیں، بزرگوں کے لیے دوا نہیں، نوجوانوں کے لیے زندگی کی کوئی امید نہیں۔ غزہ کی گلیاں آج سن 61 ہجری کی کربلا کی مانند فاقہ کشی، پیاس اور استقامت کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں پیش آیا تھا۔ کربلا عصر 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری ساری ہے۔ کربلا میں قافلے پر تیر برسائے گئے اور غزہ میں بم برسائے جا رہے ہیں۔ کربلا میں خیمے جلائے گئے اور غزہ میں گھر اور بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ وہاں خانوادہ رسول نے پیاسے جام شہادت نوش کیا، یہاں ماں کی گود میں بالکتا بچہ دم توڑ رہا ہے۔ اہل غزہ مشرق سے کی آزادی، قابض طاقتوں کے خلاف مزاحمت کے لیے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 ساتھیوں بشمول خواتین اور بچوں کے مظلومانہ انداز میں شہید کر دی گئے۔ غزہ میں اب تک 84,000 مسلمان مظلومانہ انداز میں شہید کی جا چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ شہدائے کربلا کو ایک میدان محصور کر دیا گیا تھا، اہل غزہ کو بھی ایک چھوٹی سی پٹی میں محصور کر دیا گیا۔ کربلا میں نواسۂ رسول کو اہل بیت سمیت پانی سے محروم کر کے ظلم کی نئی تاریخ رقم کی گئی۔ غزہ میں پینے کا صاف پانی ناپید ہے۔ ہزاروں معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے پینے کے پانی، کھانے کے ایک ایک لقمے، دوا کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہیں۔ کربلا میں معصوم بچے شہید کیے گئے، غزہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو کیا غزہ آج کا کربلا نہیں؟ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانشانوں کا مقابلہ تلواروں، تیروں، نیزوں سے تھا، اور آج غزہ کے حسین اپنے جسموں پر ٹینکوں، بمبوں، میزائلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہاں بھی سچائی قربان ہوئی، یہاں بھی حق کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ وہاں بھی مقتدر خاموش تھے، یہاں بھی طاقتور اقوام کی مجرمانہ خاموشی گونجتی ہے۔ شہدائے کربلا کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کیا گیا اور قحط کی صورتحال پیدا کی گئی۔ غزہ میں بھی پانی اور خوراک کی بندش کر کے سخت ترین بھوک اور قحط کی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ غزہ کے شہریوں کے لیے بھیجی گئی خوراک اور امداد اسرائیلی فوج کی ناکہ بندی کے باعث اسرائیلی سرحدی گزرگاہ کرم ابو سالم پر پڑی ضائع ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب غزہ میں بھوک کی شدت سے فلسطینیوں کی اموات میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور 21 ماہ میں ہزاروں فلسطینی غذائی قلت کے باعث اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ شہدائے کربلا کے ساتھ کوفیوں نے محض زبانی حمایت کا اظہار کیا اور عملی اقدامات سے گریزاں رہے۔ اہل غزہ کے ساتھ بھی مسلم ممالک صرف زبانی جمع خرچ اور حمایت کا اظہار کر رہے ہیں اور عملی مدد سے قاصر ہیں۔ کربلا میں دشمن ظاہری طور پر مشرق تھا اور غزہ میں دشمن خود کو جمہوریت کا نمائندہ کہلاتا ہے، مگر ستم یہ ہے کہ آج کی امت نہ صرف تماشائی بنی ہوئی ہے بلکہ اپنی خاموشی سے ظلم کو طاقت دے رہی ہے۔ یہ سوال آج پوری امت مسلمہ کے ضمیر پر کوڑے کی مانند برس رہا ہے۔ کہاں ہے وہ امت جسے خیر امت کہا گیا؟ کہاں ہے وہ عرب ممالک جن کے خزانوں میں سونا چمکتا ہے لیکن غزہ کے بچوں کے لیے ایک دودھ کی بوتل نہیں نکلتی؟ کہاں گیا وہ جذبہ جس نے صلاح الدین ایوبی کو مشرق سے کی بازیابی پر آمادہ کیا تھا؟ کہاں چھپ گیا وہ خلیفہ معتصم جس نے ایک مظلوم کی پکار پر سلطنت عباسی کی فوجیں روانہ کر دی تھی؟ مورخ جب غزہ کی بدترین حالات بالخصوص 7 اکتوبر 2023 کے بعد کے حالات پر قلم اٹھائے گا تو وہ ضرور لکھے گا کہ غزہ کے ایک پڑوسی مسلمان ملک میں براعظم افریقہ کو سیراب کرنے والا دنیا کا سب سے طویل دریا رواں دواں تھا، لیکن غزہ پیاس سے مر گیا۔ پڑوسی ممالک کے پاس تیل کے ذخائر، کنویں موجود تھے، لیکن غزہ کی ایمبولینس اسپتالوں میں انسانی جانیں بچانے کے لیے ایندھن دستیاب نہیں تھا۔ پڑوسی ممالک میں ہر طرح کے اناج،
سبزیوں اور پھلوں کی فراوانی تھی، لیکن غزہ کے بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان افرین کے سپرد کر گئے۔ مسلم ممالک کے پاس مجموعی طور پر 50 لاکھ سے زائد فوجی، جدید ترین ہتھیار، بحری بیڑے، ابدوزیں، نیوکلیئر ہتھیار، دور مار میزائل، جدید ترین ٹیکنالوجی کے عامل، جنگی طیارے ڈرون موجود تھے، لیکن غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ 50,000 سے زائد معصوم انسانی خون کی ہولی کھیلی گئی، لاکھوں معصوم انسان ہمیشہ کے لیے معذور یا زخمی کر دیے گئے اور کوئی بچانے نہیں آیا۔ اسلامی ممالک کے سربراہان ہوائی جہاز پر مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب سفر کرتے رہے، لیکن کوئی سربراہ مملکت یا ان کو نمائندہ اہل غزہ کی غم گساری، اشکشوئی، اظہار یکجہتی، تعزیت سے قاصر رہے۔ واقع کربلا کے وقت تو ہم موجود نہیں تھے، اس لیے اس واقعہ پر ہم صرف افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جو کربلا آج انبیاء کی سرزمین میں، غزہ، فلسطین میں ہماری نظروں کے سامنے برپا ہے، اسے روکنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور رسول حسینی پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غزہ میں برپا کربلا کو روکنے میں اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کریں۔ جہاں مشرق سے کی دہلیز پر امت کی غیرت دم توڑ چکی ہے اور غزہ کے بچوں کے کٹے ہوئے جسموں پر ہماری خاموشی ماتم کناں ہے، جہاں معصوم لوگ پکار رہا ہے، جہاں ہے کوئی مدد کرنے والا کی صدا فضا میں گونج رہی ہے۔ حقیقی حسینیت یہی ہے کہ خاموش نہ رہا جائے، قلم بولے، زبان بولے، گواہی دے، دل تڑپے، قدم اٹھے اور ہم حق کے قافلے میں شامل ہوں۔ مسلمانوں، غزہ کی کربلا کو پہچانو اور حسین کے وارث بن کر ظلم کے اندھیریوں میں حق کی روشنی پھیلاؤ۔ کربلا صرف ایک سانحہ نہیں بلکہ قیامت تک حق و باطل کے مارکے کا پیمانہ ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی، مظلوم کی حمایت کی، ظالم کے انکار کا وہ عظیم اصول دیا جس پر پوری امت کو کھڑا ہونا تھا۔ غزہ اسی اصول کی عملی مثال ہے۔ فلسطینیوں کا صبر، ان کی قربانیاں، ان کے بچے، ان کے شہداء ہمیں پھر سے حسینیت کی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ گرمی کی حدت اور جنگ کی شدت، اسلم کی سختی، دل دہلا دینے والا منظر، اس سب کچھ کے باوجود سیدنا حسین بن علی کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے مگر یزید کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح غزہ کے ان بہادروں کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے جو زندگی کے لیے ضروری لوازمات کی عدم موجودگی اور اپنی زندگی کو لمحہ بلمحہ ختم ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اپنی سرزمین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اس کے لیے مر مٹنا پسند کرتے ہیں، بزدلوں کی طرح جلاوطن ہونا نہیں چاہتے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دیں گے اور اسلام کی سربلندی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہادروں کی قربانی کو قبول فرمائیں اور امت مسلم کی ایمانی غیرت کو بیدار فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔